السلام علیکم ناظرین، تیرے بن کی لاسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہو چکے ہیں، اور میرب کا باپ جو ہے وہ میرب کو دیکھ کے بہت رونے لگ جاتا ہے، اور خوشی اور رونا دونوں مکس ہو جاتا ہے، اور بیٹی کو گلے لگا لیتا ہے اور نواسی کو بھی گلے لگا لیتا ہے، اور کہتا ہے کہ مجھے یقین تھا کہ جب تک میری بیٹی مجھ سے نہیں مل سکتی میں نہیں مر سکتا، اور میں اس لیے زندہ تھا۔ شکر الحمدللہ کہ اللہ پاک نے میری بیٹی کو مجھ سے ملا دیا ہے۔ اور ادھر جو ہے حیا کے خواب جو ہے چکنا چور ہو چکے ہیں، اور اس کو نظر آ گیا ہے کہ اب میرب آ گئی ہے، اب مرتسم تو اس کو جو ہے وہ چھوڑے گا نہیں۔ تو وہ کہتی ہے کہ یہ سب جھوٹ بول رہی ہے، یہ بکواس کر رہی ہے، اور یہ بیٹی بھی اس کی نہیں ہے، یہ 2 سال سے کدھر تھی، 2 سال سے یہ روہیل کے ساتھ ہی تھی، اور یہ بچہ بھی روہیل کا ہی، یہ جھوٹ بول رہی ہے اور دھوکہ دے رہی ہے۔ ماں بیگم یہ دیکھو، یہ مرتسم کا بچہ نہیں ہے، اور یہ اس پہ الزام لگا رہی ہے، اور یہ اسی لڑکے روہیل کے ساتھ ٹائم گزار کے آئی ہے، اور 2 سال وہاں پہ گزار کے اب آ رہی ہے۔ تو جو ہے وہ میں اس کو یہاں پہ نہیں ٹھہرنے دوں گی، اور میری جو ہے شادی مرتسم سے ہی ہوگی، اور کسی صورت بھی میں اس کو برداشت نہیں کروں گی، اور اس کو میں اس گھر سے نکال دوں گی، کیونکہ یہ میرا گھر ہے اور میں اس گھر کی مالک ہوں۔ تو میرب کو دھکا دینے آتی ہے، تو آگے جو ہے میرب کا باپ آ جاتا ہے اور کہتا ہے خبردار جو میری بیٹی کو کسی نے انگلی بھی لگائی تو میں اس کو چھوڑوں گا نہیں۔ اب باپ اس کا سامنے زندہ سلامت کھڑا ہے، ہاتھ لگا کے دیکھو تو میرب جو ہے وہ حیران ہو جاتی ہے، اور باپ کی طرف جو ہے وہ دیکھتی ہے، اور خوش بھی اندر سے ہوتی ہے کہ میرا باپ سلامت ہے ماشاءاللہ سے۔ تو جو حیا ہے وہ تیزی سے آتی ہے اور میرب کے باپ کو دھکا دے دیتی ہے، مطلب وہ اس چیز کا بھی لحاظ نہیں کرتی کہ وہ بڑا ہے چھوٹا ہے، یہ ہے وہ اتنی غصے سے بپری ہوتی ہے کہ وہ چاہتی ہے کسی طرح مرتسم سے میری شادی ہو جائے، اور مرتسم کو بھی کہتی ہے مرتسم آگے مت جانا، یہ تمہارا بچہ نہیں ہے، یہ جھوٹ بول رہی ہے، اس کا جو ہے نا مت یقین کرنا، یہ ہے ہی جھوٹی۔ اور ماں بیگم کو بھی کہتی ہے، ماں بیگم بھی کہتی ہے کہ ویسے 2 سال سے کدھر تھی اور یہ بچہ بھی کہاں سے آ گیا ہے۔ تو مرتسم کہتا ہے کہ یہ میری ہی بیٹی ہے، اور ماں حیران پریشان ہو جاتی ہے، اور جو ہے نا وہ کہتا ہے کہ کوئی میرب کو کچھ نہیں کرے گا، اور نہ ہی سوال کرے گا، اور نہ ہی میرب کو کچھ کہے گا۔ کسی نے اگر میرب کے بارے میں کوئی بات کی، غلط لفظ استعمال کیے، تو میں اس کو چھوڑوں گا نہیں۔ تو جو ہے وہ میرب کے پاس آ جاتا ہے، بیٹی کو اٹھا لیتا ہے، اور میرب کو ساتھ گلے لگا کے دونوں ماں بیٹی کو ان کو تسلی دیتا ہے، اور اس کی آنکھوں میں بھی آنسو آ جاتے ہیں، اور میرب بھی بہت زیادہ روتی ہے اور خوش بھی ہو رہی ہوتی ہے، اور بہت زیادہ مطلب تشکر اور جو ہے دکھ کے جذبات دونوں میں ہوتے ہیں، اور جو ہے میرب کو لے کے جو ہے نا بیٹی کو اٹھا کے لے آتا ہے، اور اس جو ہے نا روم میں لے جاتا ہے، اور کہ بھئی ریسٹ کر لے، اور بیٹی کو نیند آئی ہوتی ہے تو بھئی اس کو سلا دے اور فیڈر بنا کے، تو وہ جناب کمرے میں آ جاتے ہیں۔ اور ادھر جو ہے وہ جو حیا ہے اس نے تماشا کھڑا کیا ہوا ہے، اور اس کی ساتھ سہیلی بھی میرب کی کھڑی ہے، اس کو کہہ رہی ہوتی ہے کہ تم اچھی طرح جانتی ہو کہ میرب کیسی ہے، اور تم اس کا باپ بھی کھڑا ہوتا ہے، ماں بیگم بھی، تو یہ تم لوگوں نے اچھا نہیں کیا، اور تم اس کے ساتھ ملی ہوئی ہو، دوست کو کہتی ہے تم اس کے ساتھ ملی ہوئی ہو، اور یہ روہیل کے ساتھ ہی تھی، تم سچ بتاؤ کیونکہ تم اس کی سہیلی ہو، تم اس کی فیور کر رہی ہو۔ وہ کہتی ہے کہ نہیں یہ سچ نہیں ہے، تم جھوٹ بول رہی ہو، اور میرب سچی ہے، اور میرب بہت اچھی لڑکی ہے، تمہارے سے 1000 گنا اچھی لڑکی ہے، اور تم بہت بری لڑکی ہو، تم فسادی ہو، اور یہ وہ۔ تو ماں بیگم گھور گھور کے حیا کو دیکھتی ہے، اور ادھر جو ہے وہ میرب نے بیٹی کو سلا دیا ہے، اور مرتسم جو ہے وہ بیٹی کے پاس لیٹا ہوا ہے، اور ساتھ ہی میرب سے پوچھتا ہے کہ اس کا نام کیا رکھا ہے، تو وہ کہتی ہے کہ اس کا نام میثم ہے۔ تو وہ بہت خوش ہوتا ہے اور کہتا ہے میم سے میرب، میم سے میثم، میم سے مرتسم، تو بہت پیارا نام ہے، اور میں اس کو ابھی بہت زیادہ پیار کروں گا۔ میری بیٹی اتنی محروم رہی ہے میرے پیار سے، اور کتنا جو ہے وہ زیادتی ہوئی ہے اس کے ساتھ، کتنا دکھ کی بات ہے۔ شکر الحمدللہ میرب تم واپس آ گئی ہو، تم نے بہت اچھا فیصلہ کیا ہے، میں تو تمہیں ڈھونڈ ڈھونڈ کے تھک گیا تھا، اور جو ہے بہت پریشان رہتا تھا تمہاری یاد میں۔ اور ادھر جو ہے وہ آ جاتے ہیں میرب کی دوست، اور جو ہے وہ لڑکا جو رکشے والا تھا اس کو جو ہے
شکریہ ادا کرتا ہے مرتسم، اور کہتا ہے کہ تم نے بہت خیال رکھا ہے میری بیوی کا۔ وہ کہتا ہے یہ میرا فرض تھا، اور اس کو چین واپس کرتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ امانت تھی، میں یہ نہیں رکھ سکتا۔ تو وہ مرتسم جو ہے اس کو گلے لگا لیتا ہے اور بہت خوش ہوتا ہے اور بہت اس کا شکریہ ادا کرتا ہے، اور کہتا ہے کہ تمہیں میری کسی چیز کی ضرورت ہو کبھی کسی موقع پہ بھی تو مجھے ضرور یاد رکھنا، گھر کے دروازے کھلے ہوں گے تمہارے لیے، اور تم بہت اچھے انسان ہو، اور جو ہے نا ہر موڑ پہ تم نے میری بیٹی اور بیوی کا خیال رکھا ہے، اس کا میں جتنا بھی شکر ادا کروں کام ہے۔ اور ادھر جو ہے وہ مرتسم جو ہے وہ کہتا ہے میرب سے کہ چلو ادھر ماں بیگم کی طرف چلتے ہیں۔ تو ادھر آتے ہیں تو مرتسم حیا سے پوچھتا ہے کہ بھائی تمہیں پتہ تھا میرب اس دن گئی تھی؟ تو حیا کہتی ہے نہیں مجھے نہیں پتہ تھا۔ تو میرب بتاتی ہے کہ حیا کو پتہ تھا۔ تو میرب کہتی ہے اسی نے دیکھا تھا مجھے۔ تو وہ کہتا ہے کہ حیا سچ سچ بتاؤ۔ وہ کہتی ہے میں سچ بول رہی ہوں، اور یہ میرب جھوٹی ہے، اور یہ جھوٹ بولتی ہے، یہ پہلے بھی جھوٹ بولتی رہی ہے اور ہمیں دور کرتی رہی ہے، اور آج بھی یہ یہی کام کر رہی ہے، تم اس کی باتوں میں مت آؤ۔ تو میرب کو جو ہے نا حیران پریشان میرب کو وہ دیکھ رہا ہوتا ہے مرتسم، اور حیا کو کہتا ہے کہ حیا تم آج سچ بول دو، تم نے پہلے مجھ سے بہت جھوٹ بولے ہیں اور میں تمہاری باتوں میں بھی آ گیا۔ تو وہ کہتی ہے کہ یہ جھوٹ بول رہی ہے، میں سچ بول رہی ہوں، مجھے نہیں پتہ تھا۔ پھر اس کو خیالات آنے شروع ہو جاتے ہیں اور وہ ساتھ ساتھ پھر بتانے لگ جاتی ہے۔ تو مرتسم کہتا ہے کہ یہ تم نے اچھا نہیں کیا اور بہت ظلم کیا ہے، میں تمہیں ساری زندگی معاف نہیں کروں گا اور چھوڑوں گا نہیں۔ تو وہ کہتی ہے کہ میں نے تمہاری محبت میں کیا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یہ کیسی محبت ہے؟ محبت جو ہے وہ عزت چاہتی ہے اور مقام چاہتی ہے، اور یہ تو خود غرضی ہے، یہ تم نے محبت نہیں کی، یہ خود غرضی دکھائی ہے، دو دلوں کو تم نے توڑا ہے۔ تو وہ جو ہے نا مرتسم جو ہے وہ حیا کو جو ہے نا ساری باتیں گلوا رہا ہے، اور حیا بتا رہی ہے، اور ماں بیگم بھی حیران پریشان ہو رہی ہے اور اس کے بھی کان کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وہ اسے غصے سے جو دیکھتی ہے حیا کو، اور جو ہے مرتسم کو اور غصہ آتا ہے کہ اس نے جو ہے اتنی غلط فہمیاں ڈالی ہم میاں بیوی میں، اور میرا بیچاری کو پریشان کیا، اور جو ہے اتنے دکھ دیے ہیں۔ یہ اس کو ہم نے گھر میں رکھا ہوا تھا، اس کو بیٹی بنا کے ماں بیگم نے رکھا ہوا تھا، اور میں نے اس کو بہن بنا کے رکھا ہوا تھا، یہ تو آستین کا سانپ ہے، اور اس نے ہمارا اتنا نقصان کیا ہے، مطلب اتنی بڑی یہ دشمن نکلی، اور ہم نے اس دشمن کو گھر میں پالا ہے، تو ساری زندگی جو ہے تو ترسے گی اور تو ذلیل ہوگی، میں تجھے کبھی معاف نہیں کروں گا۔ اور ماں بیگم بھی کہتی ہے کہ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی، تم نے بہت برا کیا ہے سب کے ساتھ، اور تم نے میری بیٹی مریم کے ساتھ بھی بہت برا کیا ہے، اس کا تمہیں جو ہے نا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ بیگم جو ہیں وہ نوکرانی کو آواز دیتی ہیں کہ اس کا سامان پیک کرو اور اس کو چلتا کرو، چلی جاؤ تم گاؤں واپس، میں تمہاری ساری زندگی شکل نہیں دیکھوں گی، تم نے جو دھوکے دیے ہیں اور تمہاری وجہ سے ہمارے گھر میں نحوست آئی ہے اور بے برکتی رہی ہے، اور میں اپنی پوتی سے اور اپنی بہو سے بھی محروم رہی ہوں، اور میرا بیٹا بھی اتنا تکلیف میں رہا ہے۔ اور ادھر مرتسم جو ہے اپنے روم میں آتا ہے اور صوفے پہ جا کے بیٹھ جاتا ہے، شوز اتارنے لگ جاتا ہے۔ تو میرا اس کے پاس آتی ہے اور اس کو کہتی ہے کہ کیا تم جو میرے جانے کے بعد بھی صوفے پہ سوتے تھے؟ تو وہ کہتا ہے ہاں میں صوفے پہ سوتا تھا، اور میں ساری رات سوتا نہیں تھا، نہ مجھے بھوک لگتی تھی، نہ پیاس لگتی تھی، نہ مجھے نیند آتی تھی۔ تو میرا کہتی ہے پھر تم زندہ کیسے تھے؟ تو وہ کہتا ہے کہ کچھ نہ کچھ نیند بھی کھا لیتا تھا اور کچھ نہ کچھ کھا لیتا تھا۔ تو اس پہ میرب ہنسنے لگ جاتی ہے، اور پہلی دفعہ مرتسم کے ساتھ میرب کی ہنسی عجیب سی بات تھی، کیونکہ مرتسم کے ساتھ پوری ایپیسوڈ میں جتنی بھی 58 ایپیسوڈ ہوئی ہیں اس میں مرتسم کے ساتھ میرب کا بہت ہی برا سلوک رہا ہے، اور ایک دفعہ بھی ہنس کے نہیں دکھایا۔ حالانکہ مرتسم کا رویہ اپنی بیوی کے ساتھ بہت اچھا تھا، اور وہ اتنا غصے والا بھی تھا، لیکن پھر بھی اس کو برداشت کرتا تھا، اس کے بارے میں بہت نرم تھا۔ تو میرب کہتی ہے کہ میں ایک شرط پہ کبھی چھوڑ کے نہیں جاؤں گی کہ تم میری ہر بات مانو گے اور جو میں کہوں گی وہ کرو گے۔ تو وہ کہتا ہے کہ بالکل میں جو آپ کہو گی میں کروں گا، جیسا کہو گی بس۔ تو کہتی ہے کہ میری ہر بات مانو گے، غلط کو بھی، میری غلط بات کو بھی صحیح کہو گی۔ تو وہ کہتا ہے کہ یہ بات تو ہے، بیوی کی تو غلط بات کو بھی صحیح ماننا پڑتا ہے، کیونکہ رہنا ہوتا ہے، گزارا کرنا ہوتا ہے۔ تو میرب جو ہے وہ شرارتی انداز میں اس کی طرف دیکھتی ہے، ہنستی ہے اور کہتی ہے ٹھہر جاؤ میں تمہیں سیدھا کرتی ہوں۔ اور پھر میرب جو ہے رونے لگ جاتا ہے وہ خوشی سے۔ تو میرب اس کی آنکھوں میں سے آنسو صاف کرتی ہے۔ یہ بڑی حیرتناک بات ہوتی ہے۔ پوری ایپیسوڈ میں میرب جو اس کے قریب نہیں پٹکتی تھی، آج جو ہے اس کے قریب بھی آ گئی ہے اور اس کے آنسو بھی صاف کر رہی ہے اور اس سے پیار سے بھی بات کر رہی ہے۔
اور جو ہے جناب یہاں پہ ماں بیگم کے پاس آ گئے ہیں مرتسم اور میرب، اور میرب کا جو خواب تھا وکالت کا وہ اب پورا کرنے جا رہی ہے اور دوبارہ سے اپنی پڑھائی شروع کرے گی اور اپنا خواب پورا کرے گی اور اپنے باپ کا نام روشن کرے گی، جس باپ نے اس کو پالا تھا، بڑا کیا تھا، اور اس کے بعد وہ فوت ہو گیا بیچارہ، میرب نے اس کو نہیں دیکھا نہ اس سے ملی۔ تو اب جو ہے ماں بیگم جو ہے وہ اپنی پوتی کو سنبھالے گی اور پالے گی، اور اپنے بیٹے کو بھی سنبھالے گی اور پالے گی، جیسے کہ انہوں نے شروع سے ہی پالا ہے، پوسا ہے، بڑا کیا ہے۔ میرب نے کیا کیا ہے؟ میرب نے تو کوئی قربانی نہیں دی۔ اس پورے ڈرامے میں آپ یہ دیکھیں کہ قربانی کس کی ہوئی؟ مرتسم کی۔ مرتسم نے ہی قربانی دی ہے، میرب کا کوئی رول نہیں ہے اس میں، میرب نے کچھ خاص اس میں رول ادا نہیں کیا جو ایک کردار بنتا ہے ایک عورت کا۔ بہرحال یہ تھی آج کے ایپیسوڈ، اختتامی جو ایپیسوڈ ہے بہت زبردست انداز میں ہوئی ہے، اور حیا سے جان چھوٹ گئی اور سب ہنسی خوشی رہنے لگی ہیں۔ آخر میں یہی انجام ہونا چاہیے، یہی رزلٹ ہونا چاہیے، تب تسلی بھی ہوتی ہے، ورنہ افسوس رہتا ہے کہ کسی کو مار دیتے ہیں، کسی کو جو ہے غائب کر دیتے ہیں اور ایسا ہو جاتا ہے۔ تو شکر ہے اس قسط میں ایسا نہیں ہوا، تو بہرحال بہت اچھا اختتام ہوا ہے۔ اب جو ہے وہ اس کا اینڈ کر دیتے ہیں، نیکسٹ جو بھی اس کے بعد ڈرامہ آئے گا اس کی ایپیسوڈ فرسٹ لے کر انشاءاللہ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔